اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو قبر اور معاد کے حوالے سے تھی۔ آخر میں حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جو آپ نے اپنے صحابی سے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ یرحمکم اللہ، اے علی، آپ کو اس مہینے میں شہید کیا جائے گا جو سید الشہور ہیں علیکم السلام۔ اس وقت امام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ اس عظیم مہینے میں امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ہی امام نے فرمایا، ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور۔ در حقیقت یہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے امیر المومنین علیہ السلام دہرا رہے تھے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو، جس مہینے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان بقیہ مہینوں پر ویسے ہی افضلیت اور برتری رکھتا ہے کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، جیسے کہ ہم اہل بیت تمام لوگوں کے اوپر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ جب آپ نے شہادت کی خبر دی تو ایک شخص اسی مجمع سے مسجد میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، زدنا مما حدثک بہ حبیبک فی شہر رمضان۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ اور بیان کیجئے وہ باتیں، وہ فضائل، وہ مناقب جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آپ کے بھائی یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ تو امام نے اپنی شہادت کی خبر دیتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، کہ جو تمام اوصیاء کا سید و سردار ہے وہ تمام مہینوں کے سید و سردار میں شہید کیا جائے گا۔ امام بیان فرما رہے ہیں اپنے سائل سے جو مسجد میں کھڑا ہو گیا ہے اور امام کے خطبے کے دوران امام سے سوال کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بیان کیا کہ رسول خدا نے مجھ سے یہ کہا کہ ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، تو امام کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سوال کر لیا کہ اے رسول خدا، یہ بیان فرما دیجئے کہ آپ کی مراد کون ہے اور کون سا مہینہ۔ یعنی امام دونوں چیزوں سے لا علمی ظاہر کر رہے ہیں، ایک سید الوصیین کون ہے، دوسرے سید الشہور کون ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو سوال کی کرنے کی ضرورت نہیں، مگر بزم میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں سے نا آشنا ہوتے ہیں، نا آگاہ ہوتے ہیں، ان کی معرفت بڑھانے کے لیے، ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے معصومین ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یا خود امام صحابی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، یا تم نے اس سلسلے میں لوگوں سے کیا سنا ہے الی آخر۔ تو یہاں پر پیغمبر اسلام سے امیر المومنین پوچھ رہے ہیں
کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلا دیے کہ سید الشہور کون ہے اور پھر سید الاوصیاء کون ہے جو اس سید الشہور میں شہید کیا جائے گا۔ تب امام پیغمبر اسلام نے فرمایا اما سید الشہور فشہر رمضان، جہاں تک سید الشہور کی بات ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان ہے جو تمام مہینوں کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ وَأَمَّا سید الوصیین فَأَنْتَ، اور جو تمام اوصیاء حضرت آدم کے وصی سے شروع کریے حضرت خاتم پیغمبر اسلام تک جتنے بھی وصی جانشین وزیر اور خلیفہ گزرے ہیں ان سب میں سید الوصیین امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد روایت کہتی ہے فبکا، جناب رسول خدا گریہ فرمانے لگے، اور اس گریے کا سبب جب امام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین کی جائے گی جو برابر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ امام نے اس طرح پیغمبر اسلام نے قسم کھا کے فرمایا اے ای وربی انہ ینبعث اشقا امتی شقیق آقر ناقت سمود، ہاں یقیناً آپ کو شہید کیا جائے گا، اور قوم صالح جن کو ہم قوم سمود بھی کہتے ہیں، ناقہ سمود ناقہ صالح بات ایک ہی ہے۔ سمود قوم کا نام تھا، اس قوم کی طرف جناب صالح مبعوث ہوئے تھے، ان کی معجزاتی اونٹنی جس کا تذکرہ قرآن میں 2-3 جگہ آیا ہے، اس کے آخر یعنی پے کرنے والا، اس کے پیروں کو کاٹ دینے والا علیکم السلام کون تھا؟ قیدار، جس کا نام تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ بدترین انسان اسے اشقل اولین میں کہا گیا ہے، اور اشقل اولین والآخرین بعض روایت میں ہے، اور بعض روایتوں میں اشقل آخرین کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ابن ملجم ملعون ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یضربک ضربۃ علی فرقک، آپ کے سر کے اوپر وہ ایسی تلوار چلائے گا یخذب منہا لحیتک، جس سے آپ کی داڑھی خضاب ہو جائے گی یعنی رنگین ہو جائے گی خون کے سے۔ یہ پیغمبر اسلام سے سوال و جواب تھا۔ مولا کائنات سے جب اس نے سوال کیا تھا منبر سے، امام علی علیہ السلام منبر پہ تھے، پہلی رمضان تھی، پہلا جمعہ تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر کے بیچ خطبے سے جب پوچھ لیا تھا، اور امام نے اس طرح سے پیشین گوئی فرمائی اور رسول خدا کے بیان کو نقل کیا۔ روایت کہتی ہے فَأَخَذَ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّهِيبِ، لوگ صرف رونے نہیں لگے بلکہ داڑھیں مار مار کر کے چیخ چلا کر کے رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ سب نہیں، وہی لوگ جو امام کے چاہنے والے تھے، اور کوفہ میں اس زمانے میں امام کے چاہنے والوں کی کثرت تھی، لوگ بڑی شدت کے ساتھ رونے لگے، یہاں تک کہ امام کو خطبہ وہیں پہ چھوڑنا پڑا اور آپ نیچے اتر آئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ نہیں تھا، کوئی اور خطبہ تھا، یعنی میں تو کہہ گیا ابتدا میں کہ یہ خطبہ جمعہ تھا، لیکن روایت میں نہیں ذکر ہوا کہ خطبہ جمعہ تھا، کیونکہ خطبہ چھوڑ کر کے اترانا، کیونکہ خطبے میں آخر میں خطبے کے خاتمے پر سورہ پڑھنا ہے، آیت پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، تقوی و پرہیزگاری کی، یہ سب تو ابتدا میں کیا ہے، خطبے کے طولانی ہے، مگر اس کے بعد یوں ہی ایسے اتر آئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام سے جس وقت مولا کائنات نے اپنی شہادت کی خبر سنی تھی تو اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہو چکا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین کام کیا ہے، تو جواب دیا گیا، امام نے بیان کیا، رسول خدا سے نقل کیا کہ سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل ماہ رمضان میں محرمات سے پرہیز کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک کام ہے کہ گناہ انسان نہ کرے۔ تو مولا نے ایک سوال کیا تھا جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہوا ہے، اسی سے ربط دیتے ہوئے آج کی گفتگو کرنا ہے، وہ یہ ہے افی سلامت من دینی، اے اللہ کے رسول مجھے شہید کیا جائے گا، مجھے اپنی شہادت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا آپ سے جاننا
کہ کیا میرا دین و ایمان سلامت رہے گا؟ تب پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ہاں فی سلامت بن دینے کا۔ یہ ہے سوال و جواب، کس سے؟ ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال کر رہا ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا سے سوال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سوالات میں اور ان جوابات میں تعلیم کا پہلو ہوتا ہے۔ ایسے ہی امام کے چاہنے والے بھی بعض تھے کہ جب انہیں موت کی خبر دی جاتی تھی، شہادت کی خبر دی جاتی تھی، تو ان کو یہ نہیں فکر ہوتی تھی کہ کون مجھے قتل کرے گا، کب قتل کیا جائے گا، کس جگہ قتل کیا جائے گا، کس جرم میں قتل کیا، یہ سب تفصیلات نہیں۔ کبھی کبھی معصومین بتا بھی دیتے تھے کہ فلاں جرم میں تم کو شہید کیا جائے گا، ہماری مثلا محبت میں مارا جائے گا، فلاں شخص قتل کرے گا، فلاں جگہ قتل کیا جائے گا، فلاں درخت کی پھانسی بنائی جائے گی، اس سے تختہ اس کا کاٹ کے لایا جائے گا وغیرہ، یہ سب بھی تفصیلات بیان کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس کلی طور پر بیان کر دیتے تھے۔ ان میں سے ایک جناب رشید حجری ہیں۔ چونکہ یہ درس مصباح النور فی ظلمت القبور کے عنوان سے ہے کہ اور قبر سے متعلق، لہٰذا اس بات کو بیان کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ قبر اور برزخ کی زندگی تقریباً ایک چیز ہے۔ کسی نے امام سے پوچھ لیا کہ وہ شخص جو قبر میں دفن ہی نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا، اسی پر رہتے یہاں تک کہ لاش خراب ہو جائے، تو اس نے پوچھا کہ پھر اس کو فشار قبر کیسے ہوگا؟ تو امام نے وضاحت کی اس فشار قبر سے یہ نہ سمجھنا کہ ظاہری جسم کو مٹی کے اندر جب دفن کیا جائے گا تبھی اس کو فشار ہوگا۔ فشار در حقیقت جسم کے توسط سے کبھی بغیر جسم کے روح کو ہوتا ہے، اور اس پھانسی دیے گئے شخص کو اسی دن یعنی اسی شب فشار قبر ہوتا ہے، اس جہت سے کہ فضائیں اس کو، ہوائیں اس کو جو ہے اس کے روح کو تکلیف پہنچاتی ہیں، رگڑتی ہیں، دباتی ہیں، فشار کرتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرا سوال کسی نے کیا تھا کہ جو شخص کشتی میں ہے، مر گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اس کو نماز پڑھی جائے گی جو کچھ جتنا میسر ہے، اور اس کے بعد کوئی بھاری چیز اس کے پیروں میں باندھ کر کے دریا برد کر دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا۔ فشار قبر کیسے ہوگا؟ پانی فشار کرے گا، واضح ہے۔ تو ہم جو قبر کے فشار کو جانتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعاً مٹی دونوں طرف کی سمٹتی ہے اور اس کا کچمر بنا دیتی ہے مثلا لاش کا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو اب وہ شخص جو سال پہلے مر چکا ہے اسے بھی فشار قبر، جو آئندہ سال مرے گا اس کو بھی فشار قبر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جس کی جب موت آئی تب سے اس کی قیامت برپا ہو چکی ہے، اور فشار قبر مسلسل نہیں ہے۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے، مسلسل یہ نہیں ہے، کتنے دنوں تک انسان کے اعمال و کردار کے اوپر موقوف ہے۔ اس سلسلے میں جب امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ساتھی، اپنے صحابی رشید حجری ہے، ہجری نہیں ہے، حجر کہتے ہیں الحصا سے لے کر کے بحرین تک کے پورے علاقے کو، وہاں کے رہنے والوں کو حجر کے رہنے کی وجہ سے کہا گیا۔ یہ در حقیقت اس علاقے کے رہنے والے تھے اور کوفہ میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ امام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ مدنی زندگی میں نہیں ملتا کہ رشید حجری کا آنا جانا رہا ہو، کبھی آئے ہوں زیارت کرنے کے لیے یا حج پہ آئے ہوں پھر مدینہ پہنچے ہوں ملاقات کے لیے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن رہنے والے کوفہ کے تھے۔ لہٰذا امام سے جو ارتباط زیادہ پیدا ہوا ہے اور محبت جو ان کے دل میں مبالغے کی حد تک پہنچی ہے، وہ اسی کوفہ کی زندگی میں، یعنی امام سے ملاقات بہت کم رہی ہے۔ اب حجر سے تھا، کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کے کسی بستی میں آ کر کے رہتے تھے، رہنے والے الحصا سے لے کر کے بحرین کے پورے حجر کے رہنے والے تھے، آ کر کے یہاں بس گئے تھے۔
یمن کے اور حجر کے اور ان سب علاقوں کے بہت سے چاہنے والے کوفہ میں اور بہت سے چاہنے والے مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے۔ ایک دن امام کی خدمت میں، ظاہراً یہ اواخر حیات امیر المومنین علیہ السلام کا موقع ہے، امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیف صبرک، اے پتہ نہیں یہ عبارت میں نے لکھی ہے نہیں لکھی ہے، اے رشید تمہارا صبر و شکیبائی کا انداز کیسا ہوگا جب بنی امیہ کا ایک زناکار شخص تمہیں بلوا بھیجے گا اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو بھی قطع کر دے گا، دونوں پیروں کو بھی قطع کر دے گا اور زبان کو بھی کاٹ دے گا۔ تمہارا صبر، کیف صبرک یا رشید۔ تو جناب رشید حجری نے موت کی خبر سن کر کے پریشان نہیں ہوئے، اپنا جرم نہیں پوچھا، قاتل کا نام دریافت نہیں کیا، نہیں گھبرائے، کوفہ نہیں چھوڑا، روپوش نہیں ہو گئے، اپنے امام کے کلام کے اوپر حیرت و استعجاب بھی نہیں ظاہر کیا، واویلا نہیں کیا، ہاں بس ایک سوال کیا، ویسے ہی جیسے امام نے امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا سے سوال کیا تھا، بس تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ امام نے پوچھا تھا افی سلامت من دینی، ویسے ہی یہ پوچھ رہے ہیں یا امیر المؤمنین ایکون آخر ذالک الی الجنت، آپ میرے بارے میں پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ہاتھ پیر اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ مر جاؤں گا، تو ایکون آخر ذالک الی الجنت، اے امیر المومنین کیا اس طرح قتل کر دیے جانے کا انجام جنت ہوگا؟ توجہ، معلوم ہوا رشید کو اپنے مولا کی طرح زندگانی دنیا کی تکلیفوں مصیبتوں کا کوئی خیال نہیں ہے، فکر ہے تو بس انجام کی، فکر ہے تو جنت کی، فکر ہے تو اپنے آقاؤں کے ٹھکانے تک پہنچنے کی، معصومین جنت میں ہوں گے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایکون آخر ذالک الی الجنت، مولا نے بھی کیا خوب جواب دیا، صرف جنت میں داخلے کی بشارت نہیں دی، فرمایا اے رشید تم جنت کی بات کر رہے ہو، صرف جنت کی، تم نے دنیا میں ہماری محبت میں زندگی بسر کی ہے، ہماری محبت میں شہید کیے گئے ہو، تو پھر جنت تو یقینی ہے ہی، بات اس سے بھی کہیں بلند ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نعم یا رشید انت معی فی الدنیا والآخرہ، اے رشید تم دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو، آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ اب میں نے اس سے استفادہ کیا ہے قبر اور برزخ کے حوالے سے، وہ سنیے، یہ بشارت بول رہی ہے کہ جناب رشید حجری اس دنیا میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ رجعت فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی ختم ہو چکی ہے، یا سال 1.5 سال 2 سال باقی ہے، یا چند مہینہ باقی ہے اس زندگی کا، اور بھی اس میں ملاقات ان کی ہوگی امام سے یا نہیں۔ اب آخر میں امام نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، کوئی انسان ایک علاقے میں چند دن رہے اور ایک دو کسی سے ملاقات ہو کہ تم میرے ساتھ ہو، اور پھر اس کے بعد اسی علاقے میں آ کر کے کئی ہزار برس تک رہے، یعنی اسی دنیا میں مثلا، اور پھر وہاں پہ اس کی ملاقات نہ ہو، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ تم تو دنیا و آخرت کے میرے ساتھی ہو؟ نہیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام صاحب الکرات، صاحب الرجعات، کہہ چکے ہیں اپنے آپ کو، کئی ہزار برس تک آ کر کے اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور کبھی دوسرے اماموں کی حکومت میں بھی آئیں گے، رسول خدا کے ساتھ آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی میں آئیں گے، اس کے بعد کتنی مرتبہ آئیں گے۔ تو امام کا یہ کہنا انت، عبارت کیا ہے؟ نعم یا رشید انت معی فی الدنیا والآخرہ، یہاں دنیا کی کوفہ کی چند روزہ معیت مراد نہیں ہے، بلکہ اے رشید تم اس دنیا میں بھی میرے ساتھ ہوگے، واضح ہے، زیادہ دنوں تک، یعنی پوری حکومت تک۔ یہ بشارت بول رہی ہے کہ امیر المومنین کے ہمراہ رجعت فرمائیں گے، اور آخرت میں اس مقام اور درجے میں ہوں گے جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ جناب رشید حجری کی رجعت میں آمد اس کلام امام سے آشکار تو ہے ہی۔ جناب رشید حجری کی بیٹی
قنوا جن کا نام تھا قاف نون الف واو الف حمزہ، ان کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں، وہ بیٹی بھی آئے گی۔ وہ خواتین جو 50 عدد رجعت کریں گی امام زمان علیہ السلام کی رجعت میں ظہور میں، ان خواتین میں سے سر فہرست ایک خاتون جناب رشید حجری کی بیٹی قنوا ہے۔ رشید حجری کو تو امام نے بشارت دی ہے، چونکہ قنوا کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں مفصل، لہذا دہرانا مناسب نہیں۔ کلام امام علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اے رشید دنیا میں تو میرے ساتھ رہے ہو، نہیں ہوگے، رہے ہو کی بات نہیں ہو رہی، مجھ سے محبت کی ہے اور اب چند سال یا چند ماہ کے بعد مجھ سے ملحق ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ دنیا میں آئندہ میرے ساتھ رہو گے۔ اور یہ نہ قبر کی زندگی مراد ہے، کیوں؟ کیونکہ شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام زندہ ہیں، قبر میں ملاقات کی باتیں وہ تو ہر ایک کے، ہر چاہنے والے کے قبر میں آتے ہیں، تو یہ کوئی میزان، میزان کر رہا ہوں، تمییز اور خصوصیت نہیں ہوئی۔ خصوصیت اس وقت ہے کہ جب بقیہ لوگوں کے مقابل میں الگ سے کوئی خاص بات کہی جائے۔ امام کا یہ کہنا انت معی فی الدنیا والآخرہ، چند روزہ کوفہ کی زندگی، خب ایسے سارے اصحاب تھے، اور اگر قبر میں ملاقات کی بات ہو تو ایسے سارے شہداء امام کی ملاقات یا امام ان کی ملاقات کو پہنچتے ہیں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فی الدنیا کی قید سے دنیا میں رشید حجری کی رجعت اور واپسی مراد ہے، جہاں امیر المومنین سالہ سال آ کر کے حکومت فرمائیں گے۔ تو یہاں پر جناب رشید حجری نے کیا کہا کہ مولا کیا مجھے اس قتل اور شہادت کے مقابل میں میرا دین سلامت رہے گا، آخرت میں مجھے جنت نصیب ہوگی؟ امام نے بشارت دی، اور صرف یہی بشارت نہیں بلکہ دنیا میں بھی آنے کی بشارت دی۔ حضرات معصومین علیہم السلام چونکہ مومنین اور اپنے چاہنے والوں کی پریشانیوں سے آگاہ تھے کہ انہیں قبر میں مصیبت کا سامنا ہے، اور ہم پچھلے ہفتے کہہ چکے ہیں ان للقبر احوالا عظیمہ، بے پناہ بھیانک زمانہ ہے، مدت ہے قبر کی، روح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ خوب غیر مومن ان کی بات ہی چھوڑیں، ہماری گفتگو مومنین میں ہے کہ ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ چھٹے امام کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ آخرت میں ہمارے ذمے ہیں، مگر برزخ کے اپنا حساب کتاب کر کے آؤ، یعنی برزخ میں تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ اگرچہ ہمارے بعض بزرگوں نے اس پہ بھی گفتگو کی ہے کہ نہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام اپنے چاہنے والوں کو حالت احتضار سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت میں پہنچانے تک، اس پر بھی گفتگو ہے۔ چونکہ معصومین علیہم السلام بے پناہ اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہر وہ عمل، ہر وہ دعا، ہر وہ زیارت، ہر وہ چیز جس کے ذریعے فشار قبر نہ ہو، عذاب قبر نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اپنے چاہنے والوں کو دعائیں، زیارتیں، سورے، اعمال بتاتے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نماز کے سجدے میں، ظاہراً سجدہ شکر میں، ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس میں خود قبر کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں امام کے لیے بھی روایت ہے، اور اماموں کے لیے بھی روایت ہے۔ علی ابن بابوہ قمی کی ایک کتاب ہے التکلیف، جس کو فقہ الرضا کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، شلمغانی کی کتاب کہی گئی ہے، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب شیخ صدوق کے باپ کی ہے۔ فقہ رضوی نام یقیناً سنا ہوگا آپ نے، بار بار سنا ہوگا، تو اس کے سلسلے میں یہ کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو شیعہ عقیدے کے خلاف ہو، وہ معصوم نہیں تھے، علی ابن بابوہ قمی معصوم نہیں تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے 7 قول اس کے سلسلے میں ہے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جناب علی ابن بابوہ کی کتاب التکلیف تھی۔ اس میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ خوب یاد کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھیں۔ بعض دعائیں
آخری سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، پڑھتے ہی ہیں آپ لوگ۔ ایک دعا یہ ہے یا کائنو قبل کل شے، کائن یعنی موجود، کون سے ہے، اے ہر شے سے پہلے موجود یعنی خداوند متعال، ویا مکون کل شے، اے ہر چیز کی تکوین یعنی تخلیق کرنے والے، خلق کرنے والے یعنی تمام کائنات کا خالق تو ہے۔ لا تفضحنی، میری فضیحت نہ ہو، مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، فإنک بی عالم، کیونکہ اے خدا تو میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے لیے فضیحت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے عذاب قبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں، اہل بیت گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسے کلمات استعمال کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے۔ ان میں تعلیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اصل پہلو یہ کہ ہم نے گناہ کیا ہو نہیں، لیکن اپنی اللہ کے مقابل میں عبدیت ظاہر کرنے کے لیے معصومین علیہم السلام اس طرح کے کلمات استعمال کرتے رہیں۔ فإنک بی عالم ولا تعذبنی، پالنے والے مجھے عذاب نہ ڈالنا، فإنک علی قادر، اس لیے کہ تو میرے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے، میں تیری قدرت اور سلطنت کے تحت ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت، دعائے عدیلہ آپ جانتے ہیں، پڑھی جاتی ہے، معصوم سے مروی ہے۔ یہاں پہ عدیلہ سے کیا مراد ہے؟ پالنے والے میں تجھ سے پناہ کا طلبگار ہوں، من العدیلۃ عند الموت، موت کے وقت روح گردانی سے۔ عدل برابری کو کہتے ہیں، عدیل برابر کو کہتے ہیں، ایک عدول سے ہے یعنی روح گردانی اختیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے روح گردانی یعنی تیری رحمت اور مغفرت مجھ سے روگرداں ہو جائے، مجھے یہ پسند نہیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے انسان کا، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہم کو تعلیم دینے کے لیے ہے، ہم کو سکھانے کے لیے ہے، نہ کہ امام اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ الْمَرْجُوعِ فِي الْقَبْرِ، کہیں قبر میں مجھ سے کھینچ نہ لیا جائے، رجعت نہ ہو جائے، کس چیز کی رجعت نہ ہو جائے؟ یعنی رحمت الہی کی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِنَ النِّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھے ندامت کا سامنا نہ ہو، اس لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، پالنے والے میں تجھ سے طلبگار ہوں کہ مجھے زندگی جو ملے وہ پاک و پاکیزہ ملے۔ کون سی زندگی؟ امام قبر کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے نماز کے آخری سجدے میں اس دعا کو کر رہے ہیں، یعنی زندگی یہ دنیا یا برزخ کی زندگی یا آخرت کی زندگی سب مراد ہو سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، پاک و پاکیزہ صاف ستھری شفاف زندگی چاہتا ہوں، ومیتۃ سویہ، اور برابر کی موت، یعنی کیا؟ جس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں بری موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمُنْقَلَبًا کریما، اور بازگشت میری کریمانہ ہو، اس کا میں طلبگار ہوں۔ غیر مخزن ولا فاضح، نہ تو رسوا کرنے والی نہ فضیحت کرنے والی بازگشت نہ ہو۔ خوب، یہ امام کا وہ کلام ہے کہ جو آپ خطبے میں کہہ رہا ہوں، سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور بھی چوتھے امام کا وہ کلام کہ عبیدوں کا بے فنائک، مسکینوں کا بے فنائک، اسیروں کا بے فنائک، یہ بھی خود آخری سجدے میں پڑھا جاتا ہے، یا ولی العافیہ کی عبارت پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح کے جو جملے معصومین سے نقل ہوئے ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی کہہ رہا ہوں، چونکہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ امام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کے پابند رہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت میں ذکر ہوا، اس کے اوپر ایک ہلکا سا اشارہ ہو چکا ہے درس زیارت میں، فقہ زیارت میں۔ اس روایت کو
ہمارے اکثر علماء نے اپنی فقہی کتاب میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے 8ویں امام سے، وہ یہ ہے کہ جب من اتا قبر اخیہ، بعض میں صفت ذکر ہوئی ہے المومن کی، بعض میں ذکر نہیں ہوئی ہے روایت میں، من اتا قبر اخیہ فوضع یدہ علی القبر وقرأ انا انزلناہ 7 مرات، جو شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کے اوپر آئے اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو اپنے قبر کے اوپر رکھ کر کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، امن آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر، گھبراہٹ اور ہولناک ترین دن یعنی روز قیامت کو خداوند متعال اسے امن و امان اور سلامتی عطا کرے گا۔ یہ روایت 8ویں امام سے ہے۔ اس روایت کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے، اس روایت میں نہ تو تازہ قبر اور تازہ دفن ہونے کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں مرکوز یہی ہے کہ جب میت دفن کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر پانی چھڑک دیا جاتا ہے، لوگ اپنی انگلیوں کو دھسا دھسا کر کے جو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تازہ قبر تازہ دفن ہونے والے مومن کی ہے، لیکن اس روایت میں ایسا کچھ نہیں بیان کیا گیا ہے، اور اسی روایت کو متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ تازہ قبر ہو، تازہ انسان دفن ہوا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ 2، اس روایت میں ہو سکتا ہے دوسری روایت میں ہو سکتا ہے کیا ہے کہ ہے، اور نہ ہی انگلیوں کے قبر کی مٹی میں دھسانے کی شرط ہے، کیونکہ وہاں پہ جو روایت میں ذکر ہوا ہے وہ اس لیے کہ جب تک یہ آپ کے آثار باقی رہیں گے قبر کے اوپر، تب تک اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا، تو دھسانے کی شرط نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مومن جب بھی قبرستان یا کسی قبر یا تازہ ہو یا پہلے سے ہو، تازہ قبروں پر خاص طور سے، اور برادر مومن، وہ بھی برادر مومن کا یہاں پہ تذکرہ ہے، بعض میں صفت ذکر ہوئی ہے من اتا قبر اخیہ المومن، بعض میں المومن کی قید ذکر ہوئی، بعض میں نہیں، تو جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کی بات ہو رہی ہے، یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، بظاہر یہ ہے۔ لیکن کوئی انسان جب بھی قبرستان جائے، تازہ قبروں پر خاص طور سے، اور برادر مومن یا مخاہر مومنہ کی قبر ہو، پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو قیامت کے ہولناک مشکلات سے وہ بچ جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ قاری کو بلکہ مومن مردے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی یہاں جو بشارت دی جا رہی ہے آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر، اس سے مراد کون ہے؟ پڑھنے والا، لیکن مومن کی قبر پہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو کہ اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی۔ جناب شیخ مفید کی کتاب المقنعہ مشہور ہے، جس کی شرح شیخ طوسی نے 10 جلد میں کی ہے، اور وہ ہماری 4 کتابوں میں سے ایک ہے۔ کون سی؟ تہذیب الاحکام، یہی المقنعہ کی شرح ہے۔ یہ ایک قسم کا سمجھ لیجئے جناب شیخ مفید کا توضیح المسائل ہے، انہوں نے روایات کی مدد سے صرف احکام، جیسے آج توضیح المسائل علماء پوری زندگی 40-50 سال کی زحمتیں اٹھانے کے بعد احکام صرف لکھ دیتے ہیں تاکہ مومنین کو روایت کے چکر میں، سند کے چکر میں اور دیگر مشکلات نہ ہو، سادہ سادہ پکا پکایا کھانا ملے اور کھا لیں۔ ویسے ہی توضیح المسائل ہے، آمادہ آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، وہ سب کا سب جو ہے اقوال معصومین کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں، آیات الاحکام کی روشنی میں ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب المقنعہ جو لکھی ہے وہ اسی طرح سے روایات کی مدد سے صرف مسائل اکٹھا کر دیے اور مومنین کے حوالے کیا۔ خواتین کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی، احکام النساء جناب فاطمہ بنت الحسین نے جب کہا تھا، اظہار کیا تھا، تو ان کی کے لیے وہ کتاب لکھی تھی احکام النساء کے عنوان سے، اور تقریض کے عنوان سے گویا جو گفتگو کر چکا ہوں۔ شیخ مفید اور اس سے پہلے جناب شیخ صدوق، انہوں نے بھی اس طرح سے کیا، المقنع تے کے بغیر، المقنع ان کی بھی ایک قسم کی توضیح المسائل ہے۔ الفقی یعنی من لا یحضر الفقی میں روایات ذکر کی ہے، لیکن المقنع میں صرف احکام،
اس کے بعد شیخ طوسی نے بھی یہی کام کیا، المبسوط لکھی یا النہایہ لکھی، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا، یعنی زمانے ائمہ کے ظاہری حضور والا زمانہ ختم ہونے کے بعد سے توضیح المسائل شروع ہو گئی، جو المقنع، المقنعہ، المبسوط سے شروع ہو کر کے آج تک توضیح المسائل کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس میں یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے 7 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے کی سفارش کی ہے، حکم دیا ہے اور ثواب کا باعث قرار دیا ہے، خوف قیامت سے بچنے کی بات کہی ہے۔ اس روایت اور اس جیسی روایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتویٰ یہ دیا ہے، کیا وہ فرماتے ہیں کہ قبر کو اپنے سامنے قرار دیں، یعنی سامنے ہو قبر، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، روایات موجود ہیں، سر کے قریب بیٹھے، یعنی پائتی کی طرف کم، نزدیک سر کی طرف بیٹھے، قبلہ رو ہو، قبر پر داہنا ہاتھ رکھے، بایاں نہیں، داہنا ہاتھ رکھے، اور پھر اس کے بعد ایک دعا ذکر کر رہے ہیں جو معصومین سے نقل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سورہ حمد پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرے۔ یہ جو اقوال، اتنی باتیں جناب شیخ مفید نے المقنعہ میں ذکر کی ہیں، اگر اماموں کی روایات کو نقل کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک تو سورہ قدر کے سلسلے میں جتنی روایتیں وہ ذکر کرنا پڑتا، پھر داہنا ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں جتنی روایتیں وہ ذکر کرنا پڑتا، پھر رو قبر کی طرف اس کے لیے جتنی روایتیں ذکر کرنا پڑے، یا ایک ایک روایت اگر ذکر کرتے، قبر کے سرہانے سر کے پاس ہو، پائتی کی طرف نہ ہو، قبلہ رو ہو، داہنا ہاتھ رکھے الی آخر، ان سب کو اگر ذکر کرتے، یا یہ دعا پڑھے، اور پھر یہ کہ داہنا ہاتھ رہے، بایاں ہاتھ نہ رہے، اور کیا جی، اور سورہ حمد کی تلاوت کرے، اگر ان ساری باتوں کو روایات کی روشنی میں بیان کرتے، معلوم ہوا کئی صفحہ ہو جاتا۔ واضح ہے، توضیح المسائل کی یہی کیفیت ہے، ایک ایک مسئلہ روایات کی روشنی میں ہے، آیات الاحکام کی روشنی میں ہے، لیکن جاہل گنوار قسم کے لوگوں کو، یا بنے جاہل جو مخالفت پہ اتر آئے ہیں، وہ ان کا نظریہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ بہرحال جناب شیخ مفید نے فتویٰ دیا ہے، پہلا فتویٰ قبر کے سامنے ہو، دوسرا فتویٰ سر کے قریب ہو، تیسرا فتویٰ رو بقبلہ ہو، چوتھا فتویٰ قبر پر داہنا ہاتھ رکھے، پانچواں مذکورہ دعا، میں بھی دعا ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سورہ حمد، پھر اس کے بعد سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم سل غربتہ، یہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، پردیسی بن گیا ہے، غربت یعنی کیا؟ پردیسی، بے وطن ہو جانا، پالنے والے، اس پردیسی کو، پردیس نہیں ہمارے علاقے میں ہے، گاؤں میں دفن ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ پردیسی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب دنیا میں نہیں رہا، اب وہ یکو تنہا ہو گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم صل، صلہ سے، متصل ہونے سے، اس کی غربت کو، تنہائی کو، اکیلے پن کو وصل میں بدل دے، یعنی فرشتوں اور معصومین علیہم السلام اس سے ملنے کے لیے آئیں۔ وآنس وحشتہ، یہ وحشت میں مبتلا ہے، یہ دہشت میں مبتلا ہے، یکو تنہا ہے، اس کو انس عطا ہو۔ وآمن روعتہ، روعہ یعنی اندرونی طور پر انسان اتنا ڈر جائے کہ صرف بدن نہ لرزے، اندر کا وجود، دل بھی ہل جائے، مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یعنی اس کو جو خوف ہے مرنے کے بعد، اس کو امن و سلامتی میں بدل دے۔ وَأَسْكِنْ إِلَيْهِ من رحمت کا رحمتاً، پالنے والے اس کی قبر کے اوپر یا اس کے اوپر ایسی رحمت نازل فرما کہ یستغنی بہا عن رحمت من غیر کا، اب کسی دوسرے کو اس کی رحمت اور کرامت اور عنایت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کون اس کے اوپر عنایت کر سکتا ہے سوائے کیڑے مکوڑوں کے، وہ عنایت نہیں کریں گے، وہ ستائیں گے۔ وَحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، اور اس شخص کو جس کی قبر کے اوپر میں ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا کر رہا ہوں، جس
کو یہ چاہتا تھا، جس کی ولایت کا یہ قائل تھا، جس کو یہ اپنا مولا تسلیم کرتا تھا، جس کو یہ اپنا اولا بالتصرف تسلیم کرتا تھا، اسی کے ساتھ اس کو محشور کر۔ یہ دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ اگر چاہنے والا تھا، مومن تھا، تو یہ دعا ہے، اور اگر ایرا غیرہ تھا، مخالفین میں سے تھا، دشمن اہل بیت تھا، تو پھر یہ بد دعا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد پر۔ جناب محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام، شرائع کی شرح 40 جلد سے زیادہ، اپنے فتوے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو امام رضا علیہ السلام کی روایت ذکر ہوئی ہے، اس روایت سے چند نقطے انہوں نے بیان کی ہیں، سب نہیں بیان ہو سکتے، بس ایک ہی بیان کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ فَإِنَّهُ دَالٌ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالِ الدَّفْنِ۔ یہ عبارت ہے جناب محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے اس روایت سے، اس کلام سے، کہ جس میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ مومن جب کسی مومن کی قبر پہ پہنچے تو اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے یہ دعا اور یہ سورہ پڑھے، اس سے استدلال کیا ہے۔ کیا استدلال؟ استحباب، مستحب ہے ہاتھ کا رکھنا، یعنی یہ ہے کہ اگر انسان جھک نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، داہنا ہاتھ جو ہے مثلا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، یا اور کوئی وجہ ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھیں، لیکن 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک انسان اس طرف، داہنی طرف جگہ ہی نہیں بچی، روبہ قبیلہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ قبر بنائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تو کیا بائیں طرف آ جائے۔ یہ سارے استحبابات ہیں، مستحب چیزیں ہیں، پابندی کرنے سے مزید اجر و ثواب ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع ید بہرحال قبر کے اوپر ہونا چاہیے، یہ استحباب ہے۔ لیکن اگر انسان ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، یا ہاتھ کٹا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، یا کہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے، یا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، زندان میں تھا، ماں باپ کوئی رشتہ دار مر گیا، اسے لایا گیا ہے صرف جنازہ دیکھنے دکھانے کے لیے، اب اسے ہاتھ کھولا نہیں جا رہا ہے، تب کیا کرے گا؟ ویسے ہی اس کو چاہیے وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالِ الدَّفْنِ۔ اس سے یہ استفادہ کیا جناب محمد حسن نجفی صاحب نے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت میت کو تازہ دفن کیا جا رہا ہو تبھی یہ سورہ پڑھا جائے، نہیں، بلکہ اگر آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، کوئی میت تازہ ہو یا غیر، آپ کے ماں باپ رشتہ دار کوئی بھی ہے اور وہاں سے گزر ہو گیا ہے، اس وقت بھی آپ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر کے وہ اجر و ثواب اپنے لیے اور میت کو دے سکتے ہیں۔ جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے آمنہ یوم الفزع الاکبر۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے، والحمدللہ رب العالمین۔